بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ صاحب کے حوالے سے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کچھ معروضات پیش کی تھیں اور 2 دن سے صاحب کی کوئی ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے جس میں وہ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر جو ہے وہ اپنے عقیدہ بتا رہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے۔ اگرچہ وہ بھی محل نظر ہے لیکن میں اس پر ابھی کلام نہیں کرتا، وہ تو جب علماء اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور صاحب جو علماء کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو اس پر مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری جو معروضات تھیں اسی فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، جو ان کی بے ادبی کرتا ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بھی ہلکا جملہ کہتا ہے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ صاحب کے جو خلفاء ہیں ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں جو آج شور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو ملانے کے لیے تیار ہیں کہ جو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے حوالے سے ہلکے جملے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے شہر کراچی کے اندر ان کا ایک خلیفہ ہے کہ اس کو اگر قربانی کا کہا جائے حضرت معاویہ کے حوالے سے ان کا حصہ ملانے کا تو وہ اس کو مسترد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ کا حصہ نہیں ملاؤں گا، بات گول مول کر کے وہ حضرت معاویہ کے قربانی کے حصے کو سائڈ پر کر دیتا ہے۔ اور پھر جو میں نے آپ سے عرض کیا گزشتہ اپنی ویڈیو کے اندر کہ سندھ کے اندر ان کے خلفاء، ان کے مریدین حضرت معاویہ کا نام ایک مفتی صاحب نے لیا تو ان سے دست و گریباں ہوئے، ان سے بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان باتوں کا ازالہ کون کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد ان کا خلیفہ جو حافظ محمد میمن ہے اس کے زیر اہتمام، اس کی سرپرستی میں شیعوں نے سنیوں کی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر شیعہ حضرات نے سنیوں کی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر نوحہ خوانی کی۔ اس سے انہوں نے کب برات کا اظہار کیا اپنے اس خلیفہ سے؟ اور پھر ان کے جو میل ملاپ ان کے ساتھ ہم نے کہا تھا جو رہے ہیں اور ابھی تک ہیں، اس کے حوالے سے یہ فتاوی رضویہ کی عبارتیں پڑھ کے کب کہیں گے کہ اور پھر علماء کے ساتھ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا جب تک صاحب علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو کلیئر نہیں کرتے۔ اور میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کتاب لکھیں گے، یہ صرف کتاب لکھنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا جب تک واضح طور پر اس سے رجوع نہ کیا جائے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو اس میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ سب مسئول ہیں، ان سب سے عند الشرع پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات کی، کیا ہوا۔ تو ہمارے جو علماء کے، جو کراچی کے سارے علماء کے، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بات عرض کی تھی کہ کراچی کے سارے علماء کے جو مطالبات ہیں ان میں سے جو اہم ترین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے روافظ کے ساتھ میل جول اور پھر سنیوں کی مسجدوں کے اندر ان کے خلفاء کے زیر اہتمام نوحہ خوانی کرنا وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ مفتی جو پورے سندھ کا ہیڈ ہے منہاج القرآن کا، اس کو ابھی تک سینے سے لگا کر رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان بنا کر ابھی تک رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف ایک ویڈیو بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ان اصولوں پر جو علماء نے بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ان اصولوں پر ان سے رجوع نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ مسئلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔